بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید پروفیسر بدیع الدین شاہ صاحب سہروردی دامت برکاتکم العالیہ، اس پاک محفل میں یو کے سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے معزز مہمان المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین محترم عبدالرزاق ساجد صاحب، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں جن کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑے سے وقت میں صرف میں 2-4 باتیں ہی عرض کر پاؤں گا۔ دیکھیے، ہم سارے اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے اپنے آخری نبی کا وفادار امتی بنایا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جس نے دنیا، قبر اور حشر میں کام آنا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نوکر ہونا، اور سب سے بڑی دولت جو ہماری عزتوں کا سبب ہے وہ ہے اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں سر جھکانا۔ ہمارے ہاں ایک سوچ ہوتی ہے، آپ اور میں یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے آپ سے اتنا محبت نہیں کرتے جتنا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، ہم اپنے آپ سے اتنا محبت نہیں کرتے جتنا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بہت ہیں، ساری تو میں ایک ہی محفل میں نہیں دینے لگا۔ پہلی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ، آپ سارے پیار سے کہہ لیں یا اللہ۔ ہم بڑے تکلفات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑا مزہ آیا ہے، بڑا لطف آیا ہے، میرے مالک کا نام ہے، میرے خالق کا نام ہے، ایک مرتبہ پھر لے دو۔ انہوں نے کہا حضرت پہلی مرتبہ لیا تھا اپنی مرضی سے، اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو دیں گے کیا؟ اب ہماری طرح کا کوئی سخی ہوتا تو وہ یہ کہتا، لے نام خدا لینے پہ پیسے لیتے ہیں تو سننا ہی جائز نہیں، اپنی کنجوسی کا رونا نہیں رونا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ آدھا مال تجھے دیتا ہوں لیکن میرے اللہ کا نام پھر لے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ اچھا پھر سنیے توجہ سے، آدھا مال دے دیا، اور آدھا مال بھی تھوڑا نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، وہ ساری دے دی آدھا۔ اس نے پھر کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مزہ بڑا آیا ہے، ایک مرتبہ پھر نام لے دو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہا باقی مال بھی لے دو۔ اب اس نے جب باقی مال بھی لے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مزہ بہت ہے، ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے دو۔ اس نے کہا جی اب کیا دیں گے؟ فرمایا وہ بھیڑیں اور بکریاں چرانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے، ساری زندگی تیرے مال کی خدمت کروں گا، نام خدا ایک مرتبہ پھر لے دے۔ تو اس نے کہا حضور میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں دنیا کو بتانے آیا ہوں رب نے ایسے ہی خلیل نہیں بنایا، پیار ہو تو ایسا۔ اب نام خدا لیا جا رہا ہوں اور بندوں کو کہنا پڑے جی توجہ سے سنیں،
اور پھر سنیے ایک مرتبہ آپ کہیں یا اللہ. اچھا یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، اتنا مزیدار بات ہے، یہ اللہ کا نام فرشتے کی زبان پہ آئے اور جناب خلیل سنے تو اتنا مزہ ہے، خدا ہی جانتا ہے جب زبان مصطفیٰ سے اللہ کا نام پہ ہوتا ہے تو پھر لطف کتنا ہوتا ہوگا، مزہ کتنا ہوتا ہوگا. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کہے یا اللہ ایک مرتبہ سے 70 مرتبہ اللہ جواب دے کر فرماتا ہے میرے بندے میں موجود ہوں، کیا چاہیے، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں. اب میرا سوال یہ ہے، ہم نے پکارا ایک مرتبہ، اس نے جواب دیا 70 مرتبہ، اب خود سوچ لیں پیار آپ کو زیادہ ہے یا اس کو زیادہ ہے؟ پیار تو پھر اللہ کو ہم سے زیادہ ہوا، ہمیں تو اتنا زیادہ نہ ہوا. ایک اور بات عرض کروں، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک علیہ السلام تک، اور آج اتفاق کی بات ہے 25 دسمبر کی رات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی جو ادب و احترام نہیں کرتا وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے جس کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں اور اس کا نام احمد ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کا آپس میں جو محبت کا رشتہ ہے یہ بھی ہے. آقا کا اعلان کرنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے عبد خدا اور رسول خدا ہونے کی تصدیق کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ. تو دیکھیے ایک مرتبہ یا اللہ کہنے سے جواب ملا 70 مرتبہ. اب سنیے 1,24,000 یا کم و بیش سارے نبیوں نے آ کر کے ہمیں بتایا نیکی کے کام کرو، برائیوں سے بچو. سرکار نے بالکل ایک ایک بات واضح کر دی. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر بندے کو بتا دیا جائے کہ یہ الٹا کام ہے، یہ تم نے نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، آپ کینیڈا میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اشارہ ہی کراس کر دیں تو کتنا جرمانہ ہوتا ہے. اللہ کے 20 احکامات نہ ماننے والا گناہگار اور مجرم بے نیاز رب دیکھیں کتنا پیار کرتا ہے. فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے میرے بندوں کو میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، غلطی ہو گئی ہے معافی تو مانگ لو، معافی مانگ لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ اعلان کر دیں میرے گناہگار غلاموں، جرم کر لیے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، صرف اپنے آپ کو مجرم مان اور جان کے اتنا تو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. چلے میں قرآن پاک کی ایک تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا تو. اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. مقابلے میں دوڑ لگاؤ اپنے رب سے، اپنے آپ کو بخشوا بھی لو، جنت بھی لے لو. سارے کا معنی صرف جلدی نہیں ہے. عربی گرامر جاننے والے لوگ جانتے ہیں یہ دوڑ کا مقابلہ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے مقابلے لگاتے ہو، اس نے 2 مارکیٹیں بنائی ہیں میں 4 بناؤں گا، اس نے 2 گھر بنایا میں 6 بناؤں گا. چھوڑو، دوڑو نا. ایک کہے میں پہلے جنت لوں گا، دوسرا کہے میں. ایک کہے پہلے میں اپنے آپ کو بخشواؤں گا، دوسرا کہے میں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجرم ہم ہیں اور بخشنے کی جلدی اس کی رحمت کو ہے. اب بتائیں پیار اس کو زیادہ ہے یا ہمیں زیادہ ہے؟ ہم نے اگر بخشش نہ مانگی تو کیا ہوگا؟ ہمیں سزا ہوگی نا. پر بے نیاز کہتا ہے انسان تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جلانے کے لیے تو نہیں بنایا، تجھے عذاب دینے کے لیے تو نہیں بنایا، تجھے تو اپنا مظہر بنایا تھا. تو کس طرف چلا گیا ہے؟ اور شیطان نے باقاعدہ کہا تھا جس انسان کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے میں اسے گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا میں توبہ کا دروازہ کھول دوں گا، وہ ایک مرتبہ معافی مانگے گا میں سارے گناہ بخش دوں گا. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے جلدی کرو. اچھا یہ بھی بڑی عجیب لطیف بات ہے. اللہ کہتا ہے جلدی کرو. کیوں؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے. ہم اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نہیں بھائی ابھی تو 50 سال ہوئے ہیں، ابھی تو عمر پڑی ہے. بھائی اگر 50 سال کے بعد کوئی اور عمر ہوتی تو ماں کے پیٹ سے بچہ مرا ہوا کبھی پیدا نہ ہوتا.
اور اگر بوڑھا ہونا ضروری ہوتا تو بچپن میں لوگ کیوں مرتے ہیں؟ موت کا تو کوئی وقت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کر لو، جلدی کر لو، کہیں لیٹ کا چکر تمہیں لیٹ نہ کر دے۔ اپنے آپ کو بخشوانے میں جلدی کرو، اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کر کے جنتی بنانے میں جلدی کرو۔ میری طرف دھیان دے کے سننا، بخشا ہم نے جانا ہے اور جلدی بخشنے والے کو ماشاءاللہ آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ اچھا ایک مہربانی کریں، میری ضمانت پر اللہ کا نام زور سے لے لیں، اگر کوئی بیمار ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت پر بھی اسی طرح، نعرہ رسالت، اس طرح ذرا محسوس ہونا چاہیے۔ حسنین رضا صاحب کہہ رہے تھے پنجابی کا ایک جملہ مجھے بھی یاد آ گیا، نوکر کی تے نفرت کی ہوئے بندہ تے رب دا نام لیندے میں شرماوے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو دنیا میں الجھا ہوا کہتے ہیں۔ اللہ کا نام تو بندہ اس طرح لے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ یہ دیوانگی ہونی چاہیے نا محبت میں۔ آپ سنیے، اللہ کہتا ہے جلدی آؤ، اور اس میں میلاد بھی آ جائے گا۔ میرا ایک سوال ہے، گناہگار ہم ہیں، بخشنے کی جلدی اللہ کی رحمت کو ہے۔ بھئی جنت ہمیں چاہیے، جنت ہمارے سکون کے لیے ہے، تو یا اللہ تو کیوں جلدی دینا چاہتا ہے؟ آواز رحمت آتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تیرے لیے جب میرا محمد روتا ہے نا تو پھر میری رحمت جوش میں آتی ہے۔ میں تیرا منہ نہیں دیکھتا، ایک محمد کا منہ دیکھ کے کہتا ہوں جلدی آ، میں تجھے بخشوں گا تو میرے محمد کو خوشی ہوگی۔ اب آئیے میں تیسری بات بتانے لگا ہوں، رب کتنا کریم ہے۔ ابھی آپ نے بڑا کچھ سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں، میری طرف دھیان دے کے سنیے، اللہ کے راستے میں ایک درہم خرچ کرے، آپ اپنے یہاں کا ڈالر سمجھ لیں، کرنسی کا ہی نام ہے نا، خرچ کرے، اللہ اس درہم کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کاش آپ حضرات کو اس کا لطف محسوس ہوتا جاتا۔ بھائی اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس درہم کو، حالانکہ وہ بھی آپ کو اللہ نہیں دیا ہے، اللہ ہاتھ میں لیتا ہے۔ چھوڑیں جنت کی بات بھی چھوڑیں، بخشش کی بات بھی چھوڑیں، مال تیرا ہو اور خدا اپنے ہاتھ میں لے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ حیا والی اولاد تو ماں باپ کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے، ابا جی نے قبول کر لی ہیں۔ شرم و حیا والے مرید پیر صاحب کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، پیر صاحب نے قبول کر لی ہیں۔ اور مسلمان تو اس پہ خوش ہو جائے کہ میں راہ خدا میں دیتا ہوں تو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اچھا اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کرتا کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے تو نے تو ایک درہم دیا ہے نا، اب تو اتنا دے اور میں بھی درہم کا حساب دوں، درہم کا ہی ثواب دوں، تو پھر لطف کیا آیا محبت کا؟ تو یا اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا اپنے ہاتھ میں لے کر کے میں اس کو پہاڑ کے برابر کر کے تجھے ثواب عطا کروں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ واقعیت ہو جاتی ہے۔ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ تو شاہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ کینیڈا میں آنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ روٹی رزق اللہ ہر جگہ دیتا ہے۔ 30 کے قریب مسجدیں ہو گئی ہیں۔ میں شاہ صاحب کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ صرف اس لیے یہاں نہیں ہے کہ روٹی شوٹی، پاکستان میں بھوکے نہیں مرتے، بندہ جہاں رہتا ہے رب اسے رزق دے دیتا ہے۔ کل آپ یہاں نہیں رہیں گے نا تو یہاں کی مسجدیں آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈک پہنچاتی رہیں گی۔ اور حشر اور مسجد کے حوالے سے میں اللہ کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں، میں لمبی چوڑی بات نہ بھی کروں، میں ایک مسلمان ہوں، اگرچہ میں ایک چھوٹا سا مسلمان، کمزور مسلمان، میرے لیے اتنا کافی ہے، مسجد کی تعمیر رب نبیوں سے جو کروا رہا ہے تو باقی مسئلہ کیا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کریں، جناب اسماعیل علیہ السلام مٹیریل اٹھا کے دیں، اور پھر یہ نہیں کہ 2 نبیوں سے بنوایا۔ اگلی بات، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، فرمایا میرے گھر کو صاف ستھرا بھی نبیوں تم نے رکھنا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ سارے حضرات دل میں جگہ دیں، مسجد کی تعمیر کا کام اللہ لیتا ہی عزت والوں سے ہے۔ مسجد کی صفائی کا کام اللہ عزت والوں سے لیتا ہے۔
اب نبیوں سے اللہ اپنا گھر بنوا کے بتا رہا ہے کہ خدا کا گھر یا نبی بنائیں گے یا غلامان نبی بنائیں گے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجدیں کون بناتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھیں، وبالیوم الاخر، قیامت پر ایمان رکھیں. ان کو پتہ ہے خدا کا گھر بنانے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اچھا آپ ایک اور بات سنیں، ابھی یہ تفصیل سے بیان کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو خدا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر دے گا. اچھا آپ سارے حضرات متوجہ نہیں ہوئے، آپ ذرا جنت کا مقام سن لیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جنت میں ایک لکڑی جتنا جگہ کسی کو مل جائے نا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے وہ لکڑی جتنا جگہ بہتر ہے. آپ اس پر سبحان اللہ کل بھی کہہ سکتے ہیں، جب آپ کو فرصت ملے کہہ سکتے ہیں. آپ نے جنت کے گھر کو تماشا سمجھ کے سنا ہے نا. او بھائی اتنا ساری جگہ جنت میں اللہ عطا کر دے، ساری دنیا کی وہ قیمت نہیں جو جنت کی اتنا ساری جگہ کی قیمت ہے. اور مسجد بنانے والے کو اللہ پورا گھر عطا کرتا ہے. اچھا پھر ایک اور لطف ہے، یہاں مسجد بنائی تو نے، تو تو بندہ ہے. شاہ جی بندہ مسجد بنائے تو کون سا کمال ہے؟ اور کمال تو یہ ہے خدا ہو کے تیرے لیے گھر بنائے. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ تو کہہ دیں، خدا ہو کے تیرے لیے گھر بنائے. اور پھر ایک اور بات سنیے، صرف مسجد بنانے سے ہی نہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ اسے فکر پڑی رہتی ہے کہ مسجد کی آبادی کی، یہ جیسے مسعود بھائی بیٹھے ہیں، رفیق صاحب، یہ جتنے شاہ صاحب کے ساتھی ہیں، جمعہ کا کیا ہوگا، ظہر کا کیا ہوگا، کلاس کا کیا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کو فکر ہو مسجد کی آبادی کی، اسے کہہ دو تو جنتی ہے، اس کی جنت کا میں محمد عربی صاحب. آئیے میں دوسری حدیث آپ کو بتاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے اسے کہہ دو تو جنتی ہے. اب تیسری حدیث، میرے پاک نبی نے فرمایا جو مسجد میں روشنی کرے گا اللہ اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہونے دے گا. آئیے میں چوتھی حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد سے چھوٹا سا دن کا صفائی کی نیت سے اٹھائے اللہ نہ اسے قبر کا دکھ دکھائے گا نہ حشر کا دکھ دکھائے گا. کہہ لے سبحان اللہ. اور آئیے چھٹی حدیث میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو تم دیکھو کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے مسجد کا، یہاں تو نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ سعادت بھی ہوتی ہے، فرمایا گرد و غبار لگاؤ، یہاں کام کرنے کی وجہ سے تھکا ہو کچھ ہو، فرمایا اسے کہہ دو تو جنتی ہے، میں محمد عربی اس کی جنت کا ضامن ہوں. بھائی مسجد کا تو کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جو جنت کی طرف نہ جاتا ہو. مسجد کی صفائی جنت، مسجد سے پیار جنت، مسجد کی تعمیر جنت. اور اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں، اس کے بعد تو میرے خیال میں کچھ بھی نہ سناؤں تو کافی ہے، سن لیں. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے گناہ دیکھتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان کو عذاب دوں، پھر اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ مجھے زمین پر مسجد بنانے والے نظر آتے ہیں. آپ سبحان اللہ سارے کہیں تو میں اگلی بات کروں. اچھا مسجد بنانے والے نظر آئیں اللہ عذاب نہیں دیتا، تو جس علاقے میں مسجد بن جائے. اور عائشہ صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے اس مسجد کا نام رکھا ہے بلال. اتفاق کی بات یہ ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا جمادی الثانی کا، اور جناب صدیق اکبر، اب سارے میری طرف دیکھیں گے تو یہ بات بتاؤں گا، عشق کی بات ہے اس لیے میں بے وزنی کر کے سنانا ہی نہیں چاہتا. جو سننا چاہتے ہیں وہ دائیں ہاتھ کھڑا کریں نا، پھر میں سناتا ہوں. مجھے تو ویسے شاہ صاحب کی شفقت ہے، انتھک آدمی ہے شاہ صاحب، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم بوڑھے ہیں، یہ نوجوان، صرف جوان ہی نہیں ہے. اور آپ پوچھیں گے نوجوان کیوں کہا ہے، آپ کو ایک بات بتا دوں، جن کو نہیں سمجھ آتی آل رسول کے نہیں آتی، ان کی عمر نہ دیکھیں، خون دیکھیں حسین کا ہے. اور حسین کے خون کی خاصیت یہ ہے سر کٹا بھی ہو تو بولتا ہے حسین. دیکھا نہیں کیسی رونق لگا دی در شاہ صاحب نے. اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا تھا وہ سنیے غور سے. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد ہے.
اچھا حضرت بلال کو آپ کا پھر نام لے لیں. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد لے لی. میں کلمہ پڑھ کے کہنے لگا ہوں جھوٹے پر خدا کی لعنت. اور یہ جملہ اگر میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں یہ بھی اگر توجہ سن لیں، میرے نبی نے بلال خود خریدا ہے. شاید تھوڑی دیر بعد آپ کو سمجھ آ جائے. میرے پاک نبی نے فرمایا تھا سیدنا صدیق اکبر کو کہ ابو بکر جاؤ بلال کو خریدو، تم اور میں مل کر کے خریدتے ہیں. صدیق اکبر گئے، حضرت بلال کو خریدا، واپس ہے. حضور نے فرمایا میرا حصہ. عرض کی حضور میرا سب کچھ بھی آپ کا ہی ہے، میرا سب کچھ بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا نوکر، بلال بھی. اچھا بلال کو خریدا تھا مہنگے داموں میں. انہوں نے کہا تھا کہ یار بلال کو تم نے اتنا ابو بکر مہنگا خریدا نا کہ تاجر ہو. تاجر تو گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. جس کی مال پر نظر ہو وہ ایسے کا سودے نہیں کرتا، جس کی حسن یار پر نظر ہو وہی ایسے سودے کرتا. صدیق اکبر نے کہا تھا تمہیں بلال کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، تم تو مانگ ہی نہیں سکے بلال کے نام پر. اگر بلال پہ جو کچھ مانگتے میں سب کچھ دے دیتا، اس لیے کہ بلال میرے محمد کی پسند کا نام ہے. ایک بات بتاؤں، شاہ صاحب نے یہ نام بڑا چن کے رکھا ہے. مسجد کے ساتھ بلال کی یاد آئے گی تو محبت سرکار بھی یاد آئے گی. اور جب بلال کی نام والی مسجد میں جائیں گے تو انشاءاللہ صدقہ حضرت بلال کا دل بھی منور ہوں گے. مجھے پتا چلا ہے کہ آج کا یہ فنکشن اس مسجد کے حوالے سے ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی وہ شاہ صاحب اور یہ لوگ پتہ نہیں فنڈ ریزنگ کیوں کرتے ہیں. میں ایک سادہ سا مسئلہ آپ کو بتاؤں، ساری کائنات کے خزانے سرکار کے ہاتھ میں ہیں. اور میرے آقا مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے اپنے غلاموں کو لاؤ جہاد کے لیے، لاؤ فلاں کام کے لیے. کیوں؟ میرے خیال میں میرے نبی نے قیامت تک آنے والے نوکروں کے لیے احسانی کی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے مانگے اسے منگتا نہ کہنا، مصطفیٰ کا نوکر کہنا. اور آپ کو موقع ہے ابھی ہمارے پاس، کل یہ موقع نہیں ہوگا. لے جی اللہ فرماتا ہے آؤ میں جلدی آؤ میں تمہیں بخشوں. ادھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیں. سرکار فرماتے ہیں تم دوڑ دوڑ کے جاتے ہو ادھر ادھر اور میں تمہیں بلاتا ہوں اپنی طرف. ہلمو الیہ، ہلمو الیہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. مجھے چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے، میری طرف آؤ گے آباد ہو جاؤ گے. مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو صرف تعمیر میں صحابہ شامل نہیں تھے، میرے آقا بھی ساتھ شامل تھے. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، آج جب مسجد کے حوالے سے آپ کو کہا جا رہا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ مساجد کی تعمیر نبیوں کا کام تھا. اللہ نبیوں کے صدقے نبیوں کے غلاموں سے یہ کام لیتا ہے. ابھی یہاں بچوں نے نعتیں پڑھی ہیں. شاہ صاحب میرا اتنا دل خوش ہوا ہے، یہ بھی تو کسی مسجد کا یہ اثر ہے. اتنی خوبصورت نعتیں پڑھنا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد کا ایسے نہیں بھائی، جہاں مسجد بن جاتی ہے سمجھ لیں خدا کے دین کا مرکز بن گیا. جہاں مسجد بن جاتی ہیں سمجھ لیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ بن گئی. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جب پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی وہ کر ہی دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسجد میں جائے اور کہے یا اللہ تجھے میرے ان قدموں کا واسطہ جتنے قدم میں چل کے مسجد کی طرف آیا. اب ظاہر ہے آپ گاڑی پہ جاتے ہیں تو گاڑی پہ جانا بھی تو ایسے نہیں نہ ہوتا. یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کا واسطہ رد نہیں کرتا. وہ قدم غوث پاک کے نہیں ہیں، وہ قدم داتا صاحب کے نہیں ہیں، غریب نواز کے نہیں ہیں، وہ قدم کسی صحابی کے نہیں ہیں، وہ تیرے میرے قدم ہیں. کیونکہ تیرا رخ ہو گیا مسجد کی طرف. اللہ کہتا ہے سجدے کی تو بعد کی بات ہے نا، تو جتنے قدم چل کے آئے ہیں ان کو وسیلہ بنا کے مانگ، میں یہ بھی رد نہیں کروں گا میرے گھر کی طرف جو آ گیا. اور بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا، سجدے میں گیا. ابھی پہلے سجدے میں سر رکھا. حدیث میں ہے جتنے گناہ اس کے جسم پر ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے بخشا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا تو سجدہ ہی پورا نہیں ہوا. فرمایا سجدہ چھوڑو،
اسے جھکنا آتا ہے تو مجھے معاف کرنا بھی آتا ہے۔ آج آپ کوشش کریں، دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ کی مختلف چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، خدا کے گھر سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ پاکستان میں مساجد بنانا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں وہاں مسجد، گلی گلی میں مسجدیں مل جاتی ہیں، یہاں کی مسجد کا ثواب میرے جیسا مولوی تو نہیں بتا سکتا۔ خدا اور رسول جانتے ہیں کہ ان شہروں میں مسجدیں بنانے کا کتنا ثواب ہے۔ اور میں ادھر دیکھیں میری طرف، میں سلوٹ کر رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی قیادت میں ان تمام لوگوں کو جو خدا کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب کی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور میرے پاک نبی نے تو اس بات کو یوں بھی بیان کر دیا تھا، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، او کما قال، سرکار نے فرمایا تھا پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، مسجد کے بغیر مومن زندہ نہیں رہ سکتا۔ جہاں صاحب ایمان ہے وہاں مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ یہ مسجد کو صرف سجدے تک محدود نہ رکھیں، یہ آپ کے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے، ایمانی حیات کے لیے ضروری ہے۔ اور مسجد اللہ کا وہ پاک گھر ہے، پیار سے لے کر تعمیر تک اس کا ہر حوالہ بندے کو جنتی بناتا ہے۔ میں خوش ہوا، آج حیدر علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 30 سینٹر ہو گئے۔ اللہ شاہ صاحب کو زندگی دے، اللہ لمبی عمر صحت کے ساتھ دے، تو انشاءاللہ شاہ صاحب چلتے پھرتے جہاں جائیں گے سینٹر بنتے جائیں گے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں اگر ایک سائیڈ پہ جنت ہو اور دوسری سائیڈ پہ مسجد ہو، اور اللہ مجھے فرمائے علی کدھر جاؤ گے، تو میں کہوں گا یا اللہ جنت میں نہیں جاتا، میں مسجد میں جاؤں۔ اب مولا علی نے یہ جنت پر مسجد کو ترجیح کیوں دی ہے؟ بھئی جنت میں تو بندے کو چکر ہو سکتا ہے، بھئی نعمتیں ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، مزہ ہوگا، مسجد میں تو صرف یاد خدا ہے۔ کہا میں علی ہوں، میری نظر کھانے پینے پہ نہیں سر جھکانے پہ ہے، اور علی جانتے ہیں مسجد میں جانا ہے تو ڈائریکٹ کیوں جائیں، مسجد سے ہو کے جائیں۔ اب مسجد نبی کو بھی پسند ہے، مسجد علی کو بھی پسند ہے، مسجد خدا کو بھی پسند ہے، تو مسجد ہماری ایمانی حیات کی بھی علامت ہے۔ میں واللہ العظیم حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی مساجد ہیں یہ ساری کی ساری، اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے بھائی، آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت کے لیے یہ بتاتی رہیں گی کہ تمہارا اس دین سے تعلق ہے جس کی زندگی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ریاض الجنہ اور دیگر تمام مساجد اور پوری سپریم کونسل کے زیر اہتمام اور باقی جتنے بھی خدا کے گھر ہیں سب کو آباد رکھے۔ لا جاتے ٹائم اگرچہ ہو گیا ہے، یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ایک حدیث کے حوالے سے ختم۔ آج کل ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں نا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ رونا دھونا بھی ختم ہو جائے گا۔ بچے ہیں جی ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، خدا کے بندو ان کو مسجد کی طرف لگاؤ گے تو مسجد سے یہ حدیث بھی سنائی جائے گی۔ بس یہ آخری حدیث ہے اور اس کو توجہ سن لیں، میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ ماں اور باپ کا چہرہ پیار سے دیکھے اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اچھا میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں پیار آپ کو زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اللہ۔ اگر ہم ماں باپ کو اللہ سے زیادہ پیار ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو حافظ نہ بنا رہے ہوتے، ہم نے اپنے بچوں کو قاری نہ بنایا ہوتا۔ اصل بچے کو نہیں پڑھائے، اللہ فرماتا ہے تو اپنے نبی پاک فرماتے ہیں ماں کو دیکھ پیار سے، باپ کو دیکھ پیار سے، رب کہتا ہے میں حج کا ثواب دوں گا۔ آپ ماشاءاللہ ادھر حج کو تو جانتے ہی ہوں گے، ہمارے پاکستان میں بالکل نارمل سا حج، غریبوں سا حج 8 لاکھ کا ہے، ادھر کا مجھے پتہ نہیں ہے، ادھر بہت مہنگا ہے۔ چلے میں پاکستانی حساب رکھتا ہوں، میں پاکستانی ہوں نا،
تو کینیڈین حساب آپ کر لینا، عمرہ 3 لاکھ کا پڑتا ہے۔ ماں اور باپ کے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھنا 11 لاکھ کا ثواب ہے کم از کم۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 11 لاکھ کا کم از کم ثواب ہے، خدا کے لیے اس کو سنیں، 11 لاکھ کا کم از کم ثواب ہے۔ شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اماں میری ہے، ابا میرا ہے، دیکھوں میں اپنی ماں کا چہرہ، ثواب کا اعلان نبی کرے اور اعلان خدا دے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی جتنا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اتنا ہم خود بھی نہیں کرتے۔ اچھا آگے بھی نبی پاک کے صحابہ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اماں گھر میں ہے، ابا جی گھر میں ہیں، اگر کوئی 1000 مرتبہ دیکھے، میرے نبی نے فرمایا 1000 مرتبہ کو چھوڑو، وَإِن نَظَرَ مِئَةَ أَلْفٍ فِي الْيَوْمِ، اگر کوئی 1,00,000 مرتبہ دیکھے اللہ 1,00,000 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں ماں باپ اگر گھر میں ہیں تو ان کو پیار سے دیکھا کریں، یہ نہ کہا کریں امی ابو میرے پاس رہتے ہیں، عقل کیا کریں، یہ کہا کریں میں ماں باپ کے پاس رہتا ہوں، نوکر مالکوں کے پاس رہتے ہیں، مالک نوکروں کے پاس نہیں رہتے۔ اور آج میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، اگر آپ کی طبیعت کرے تو اسے تسلیم کر لینا، طبیعت نہ کرے تو نہ کرنا۔ ابھی آپ سے مسجد بلال کے حوالے سے فنڈ کا کہا جائے گا، آپ یقیناً فنڈ دیں گے۔ میرا اپنی طبیعت یہ کر رہی ہے، جن جن حضرات کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے، آج کا یہ فنڈ اپنے ان ماں باپ کے نام پر دیں، آپ کو بھی ثواب برابر ملے گا اور قبر میں ماں باپ ہی خوش ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ موجود بھی ہیں، اگلی بات سنیں، ماں باپ موجود بھی ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ جن ماں باپ نے مجھے پالا ہے آج مسجد کے لیے فنڈ میں دوں گا اور ثواب ان کے ماں باپ کو، میرے ماں باپ کو اس طرح دے کے دیکھیں، پھر اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کو نزول دیکھیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا، اسلام میں سب سے پہلی دولت جو میرے پاک نبی کے کام آئی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا۔ عورتیں اسلام کی خدمت میں پیچھے نہیں رہی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کتنا مال دیا۔ اب اس کو سنیے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے حضور کے سامنے مال لا کے رکھا تو میں دوسری سائڈ پہ بیٹھا تھا، مجھے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھنا پڑتا تھا، سونا چاندی زیورات سارے لا کے کہہ دیے یا رسول اللہ خدیجہ بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کائنات میں خدیجہ صرف ایک ہی تھی، اور جب صدیق اکبر لائے تھے تو گھر میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا، آج حضرت بلال کے عشق کو سامنے رکھ کے، اور یہ سیدزادے آپ کی اس خدمت کے گواہ ہیں، اور سادات کی صورت میں ہمارے پاس یوں سمجھ لیں رسول اللہ کا خون جلوہ گر ہے۔ یہ ساجد صاحب المصطفیٰ ٹرسٹ کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، میں ان کو طالب علمی سے جانتا ہوں، اب انہوں نے محنت کی، اللہ نے برکت دے دی ہے، آپ بھی محنت کرتے ہیں، اللہ برکت دے گا۔ اعلان تو فنڈ کا میں نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے اتنا ریکویسٹ ضرور کروں گا، چلو مجھے بھی کہنے کا ثواب ہو جائے کہ مسجد میں دیتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیں جو سب کے گھر چلاتا ہے اس کا گھر بناتے ہوئے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمارے گھروں کا نظام بھی وہی چلاتا ہے۔ اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں پوری کونسل کے اراکین کو برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو بھی، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ سیدہ زہرا پاک کا صدقہ ان کے مقدر اچھے فرمائے، ان کو گھروں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔